الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 48 سے 48 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا بیان فرمایا تھا جو آخری 47 آیت تھی۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا تذکرہ شروع فرمایا، اور ان میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہم السلام کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد مسلسل متعدد انبیاء علیہم السلام کا ذکر چلتا جا رہا ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی صلاحیت اور روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی۔ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو کیا عطا کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا، ایک حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی صلاحیت۔ ایک تو اس کا معنی یہی ہے کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ الفرقان سے مراد تورات شریف ہے، جو اللہ کی کتاب اور جو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے۔ تو اس اعتبار سے معنی بنے گا کہ اللہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی تورات عطا فرمائی۔ مزید فرمایا کہ روشنی عطا فرمائی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت دی۔ روشنی بھی یہی تورات ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی یہی تورات ہے۔ اب پرہیزگار کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا، الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون، وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور قیامت کا ڈر بھی ان کے دلوں میں ہے، یعنی انہیں اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب فرمائے گا، قیامت کا دن آئے گا اور اس دن ان کی پوچھ گچھ ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اپنے حساب و کتاب کی وجہ سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ متقین ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کا بیان فرمایا، اور یہ ایک ہی وصف جو ہے یہ متقین کی پوری وضاحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اوصاف عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت بھی عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں قیامت کا ڈر بھی پیدا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ یہ برکت والا ذکر ہے، یہ سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے قرآن پاک۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں تورات شریف کا ذکر فرمایا، یہاں پر قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا کہ یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جو تمہاری دنیا میں بھی برکت پیدا کرے گا، تمہاری آخرت کے اندر بھی برکت پیدا کرے گا۔ تو یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا، تو اے لوگو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی، اور آپ نے اپنی قوم کو جو تبلیغ فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد مسلسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کافی آیات تک جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا،
وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی اس کی سمجھداری دے دی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ابراہیم کو جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی ان کی سمجھداری دے دی گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا فرما دی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ابراہیم کو جانتے تھے۔ جانتا تو اللہ تعالیٰ سب کو ہی ہے، ابراہیم علیہ السلام میں یہ ساری کائنات ہے، ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، لیکن یہاں بطور خاص ان کے بارے میں فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے جانتے تھے کہ وہ ہمارے قرب خاص کا اہل ہے، وہ اس کا اہل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب خاص اسے عطا فرمائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے جو کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين۔ یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی عرفی باپ اور اپنی قوم سے فرمایا یہ مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو؟ قوم نے جواب دیا ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی اپنے چچا، کیونکہ چچا کو بھی عرف کے اندر باپ کہا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک کے اندر بھی مذکور ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر جو آپ کا چچا تھا اسے فرمایا، اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ بتوں کے مجسمے کیا ہیں جن کے آگے تم عبادت کے لیے جم کے بیٹھے رہتے؟ تو اب انہوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ یہ ہمارے خدا ہیں اور ان کے خدا ہونے کی دلیل یہ ہے، کیونکہ بتوں کے خدا ہونے کی دلیل ہی کوئی نہیں۔ تو اب انہوں نے آگے سے اتنا ہی کہا کہ وہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا، تو بس یہی ہم اسی رسم پہ چلتے آ رہے ہیں اور اپنے باپ دادا کی اسی تقلید کے اوپر چلتے آ رہے ہیں۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ قوم نے کہا ابراہیم علیہ السلام مخاطب کر کے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیل کر رہے ہو؟ یہ جو آپ ہمیں کہہ رہے کہ بت ہمارے خدا نہیں ہے، یہ کوئی آپ ہمارے ساتھ کوئی سیریس بات کر رہے ہو، کوئی سنجیدہ بات کر رہے ہو اور کوئی صحیح بات ہمارے پاس لے کے آئی یا ہم سے مذاق کر رہے ہو اور یہ تمہارا مذاق جو ہے وہ ہمارے بتوں تک پہنچا ہوا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا، ابراہیم نے فرمایا کہ یہ بت تمہارے معبود نہیں، یہ آیت کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف مقدر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ بت تمہارے معبود نہیں بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جس نے سب کو پیدا کیا، جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ اب قوم نے اس کے اوپر چونکہ ایک جمی جمائی بات ہے اور اس سے اتنی جلدی چھوڑ دینا بظاہر بڑا مشکل ہوتا ہے، تو قوم نے بھی اسی اپنے رویے کے اوپر چلتے ہوئے اپنے بتوں کی پوجا چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کافروں سے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے بتوں کا کرتا کیا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی کرنا تھا وہ بیسیکلی قوم کو سمجھانے کے لیے تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، اور مجھے اللہ کی قسم تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید یہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم نے اپنے میلے میں جانا ہے
تو جب تم اپنے وہ سالانہ میلے کے اندر جاؤ گے تو پھر دیکھنا میں تمہارے بتوں کا کرتا کیا ہوں۔ تو پھر کیا کیا قوم جب اس میلے میں چلی گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا اٹھایا اور بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سب کو توڑ پھوڑ کے جو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا، اور اسے چھوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جب قوم واپس آ کے پوچھے گی کہ یہ ہوا کیا، یہ کس نے کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرما سکیں کہ بھئی سارے چھوٹے چھوٹے تو سارے مارے گئے، یہ بڑا واقعہ اسی سے پوچھ لو کیا ہوا۔ تو جب وہ پوچھ نہیں سکیں گے تو پھر ان کو کچھ احساس ہوگا کہ یہ بڑا بت جب نہ ہمیں کچھ حقیقت بتا سکتا ہے، نہ کچھ ان چھوٹوں کا بچاؤ کر سکتا تھا، تو پھر یہ سارے کے سارے غلط تھے، یہ سارے کے سارے باطل تھے۔ چنانچہ اب اگلا مرحلہ کیا ہوا، جب قوم واپس آئی تو اب آ کے دیکھا بت سارے ٹوٹے ہوئے اور بالکل جناب کسی کا کان نہیں تو کسی کا سر اڑا ہوا، تو کسی کا دھڑ جو ہے وہ زمین پہ گرا ہوا۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، قوم کے لوگ کہنے لگے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ یقیناً ظالم ہے، یہ بڑا ظالم آدمی جس نے ہمارے خدا توڑ دیے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم يشهدون۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے جب آپس میں یہ باتیں ہونے لگی نا، یار کس نے کیا، پتہ کرو، یہ ہمارے بتی توڑ دیے، ہمارے خدائی جو ہے نا وہ توڑ دیے سارے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم نے ایک جوان آدمی کو ان بتوں کو برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یار ابراہیم نام کا ایک آدمی تھا جو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ دیکھا میں تمہارے بتوں کا کرتا کیا ہوں، تو اسی نے کیا ہوگا۔ تو کہنے لگے اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، شاید لوگ گواہی دیں، کہ شاید لوگ بول دیں کہ ہاں بھئی یہی آدمی کچھ کہہ رہا تھا اور اسی نے کچھ کیا، اور لوگ گواہی دیں کہ ہم یہی بندہ ہے جس نے ہمارے بت توڑے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگے تو اب قوم نے آپ سے کلام کیا، جو قوم نے کلام کیا اور ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اب اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، ابراہیم نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا، سب چھوٹے چھوٹے بتوں کو توڑ کے وہ جو کلاڑا تھا وہ سب سے بڑے کی گردن میں ڈال دیا تھا۔ اب جب قوم نے پوچھا کہ اے ابراہیم یہ سارا تم نے کیا ہوا ہے، ہمارے بت توڑ دیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ جو سب سے بڑا ہے نا جس کی گردن میں کلاڑا ہے اس نے کیا ہوگا، کیونکہ اسی کی گردن کے اندر کلاڑا ہے۔ اور اس طرح کرو کہ یہ جو تمہارے بت ہیں جو ٹوٹ گئے، جو تمہارے خدا ہے، انہی سے پوچھ لو، یہی تمہیں بتا دے کہ بھی ہمارے ساتھ کس نے یہ شروع کیا۔ آخر خدا ہونے کا کچھ تو تقاضا بنتا ہے نا، کوئی کچھ تو بندہ آگے سے جواب دے سکے، تو اسی سے پوچھ لو کہ یہ ان کے ساتھ کس نے کیا۔ اب قوم کا کیا ہوا، اب قوم شرمندہ ہو گئی کہ اب کیسے پوچھے بتوں سے کہ بھی تمہارے ساتھ یہ کس نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ تو قوم کے لوگ اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے بے شک تم خود ہی ظالم ہو۔ آپس میں اقرار کر لیا کہ نہیں بھائی بات صحیح ہے، یہ ہم ہی ظالم ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بول تو سکتے نہیں۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ لوگ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیے گئے، اور اب وہ ابراہیم کو کہنے لگے تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم سے کہنے لگے تم ہمیں کہہ رہے ہو بتوں سے پوچھ رہے ہو، تمہیں تو خود پتہ یہ بولتے ہی نہیں۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک لے آئے کہ انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا کہ یہ خود اقرار کر لیں کہ بھئی تم بتوں سے پوچھنے کا کہہ رہے ہو، تمہیں پتہ بت تو بولتے ہی نہیں ہیں، تو اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فائنل دلیل پیش کی۔ فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ ابراہیم نے فرمایا تو اے لوگو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے؟ افسوس ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فائنل جواب تھا. جو آپ کا مقصد تھا وہ یہاں تک تھا. آپ نے بت توڑے ہی اس لیے تھے کہ قوم آ کے انویسٹیگیشن کرے گی, ابراہیم علیہ السلام کو پوچھے گی, آپ ان کو فرمائیں گے یار بتوں سے پوچھ لو بھائی, ان سے پوچھ لو کہ یہ کس نے کیا ہے. وہ آگے سے جواب دیں گے کہ یہ بت تو بول ہی نہیں سکتے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے جب یہ بول نہیں سکتے تو تمہیں نفع کیا دیں گے, تمہیں نقصان کیا دیں گے. جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ یہ نفع نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے تو افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو, ایسوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکے, جو تمہیں جواب نہیں دے سکتے. تو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے وہ تمہاری حفاظت کہاں سے کریں گے. لیکن قوم جو ہے چونکہ مشرک قوم تھی اور جنونی تھی, تو اب جو اس طرح کی مذہبیت کو ماننے والے ہوتے ہیں, جنونیت جو ہے وہ بتوں کے پیچھے اور جھوٹے خداؤں کے پیچھے بڑی ہوتی ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے, بس ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا عبادت کرتے ہوئے, ہم بھی ان کی پیروی کریں گے, اور یہ ابراہیم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے, اسے آگ میں جلا دو. تو اب آپس میں شور و غوغا کر کے, شور بچا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. اور یہ معاملہ جو ہے یہ بادشاہ تک گیا تھا, بادشاہ نمرود تھا. نمرود کی پھر تائید کے ساتھ جو ہے یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا اور اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم فرمانا, یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو. چنانچہ پھر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. اب جب ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. اور لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں ان لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا. لوگوں نے اپنی طرف سے آگ میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے, اللہ تعالیٰ نے پہلے آگ کو حکم دے دیا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, سلامتی والی ہو گئی. یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو توضیح طلب ہیں, جن کی وضاحت جو ہے وہ بڑی مفید ہے, لیکن چند ایک ان میں سے بیان کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ جنونیت جو ہے کہ بھئی آگ میں جلا دو, آگ لگا دو, یہ کافروں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ یہ نہیں ہے. مسلمان حکم شریعت کو دیکھتا ہے, اللہ رسول کے حکم کو دیکھتا ہے کہ کسی کے بارے میں کیا فیصلہ ہے. لہذا یہ جو ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی سے کوئی بھی فعل سرزد ہو گیا ایسا جو غضبناک کرنے والا ہے, تو لوگ پکڑ کے اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں. ہمارے دین میں اس کی ہرگز اجازت نہیں. جیسے ایک عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی آدمی پر جو ہے وہ قرآن پاک کی توہین کا الزام لگا کر اسے آگ میں زندہ جلا دیا. تو یہ جاہلوں کا فعل ہے, یہ کسی صاحب علم کا کام نہیں ہو سکتا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو جعلی قسم کے دانشور ہیں وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو جناب مسلمان کیا کرتے ہیں. حالانکہ یہ مسلمانوں کا فعل اسلام کے تحت نہیں ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. اگر ایک مسلمان چوری کرے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ دیکھو یار مسلمان چور ہوتے ہیں اور اسلام ان کو چوری سکھاتا ہے. نہیں, یہ ان کا غلط فعل ہے, ان کا غلط فعل ہے. اسی طرح کسی کو یوں پکڑ کے آگ میں جلا دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اب جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اس کو اسلام پر اور اسلام کو سمجھنے والوں پر ڈال دینا یہ سوائے جاہلانہ قسم کے پروپیگنڈا کے اور کافروں سے مرعوب ہونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا. دوسری بات کہ کافروں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے. آگ کا کام ہے جلانا. اللہ نے حکم فرمایا ٹھنڈی ہو جا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر صرف اتنا فرماتا نا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا, تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دیتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا, یعنی نارمل, کہ ابراہیم علیہ السلام سکون محسوس کرے اس کے اندر. تو اس لیے سلامن کا لفظ بھی یہاں پر ارشاد فرمایا گیا. اب تیسری بات یہ کہ آگ کی تاثیر جلانا ہے.
لیکن اللہ نے جب اسے فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ اشیاء میں جو تاثیرات ہیں کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، آگ جلا دیتی ہے، یہ تاثیرات جو ہیں یہ اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ اللہ نے یہ تاثیریں ڈالی، اگر اللہ یہ تاثیریں نکالنا چاہے تو نکال دے، اگر اللہ چاہے تو ایک آدمی کروڑوں من پانی پی جائے اس کی پیاس نہ بجھے، اور وہ مٹی کھائے تو اس کی پیاس بجھ جائے اگر اللہ چاہے، اور اگر اللہ چاہے تو آگ جلانے سے انکار کر، اگر اللہ چاہے تو آگ سے آدمی کی پیاس بجھ جائے، آگ ٹھنڈی ہو جائے اور برف آگ بن جائے۔ تو تاثیرات اور اشیاء کی یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ یہ ہے اللہ ہر شے پر قادر ہے اور ہر شے کا خالق ہے، وہ خالق بھی ہے وہ قادر بھی ہے، وہ خالق ہے اور اس نے یہ تاثیر خلق فرمائی، پیدا فرمائی، اور وہ قادر ہے چاہے تو تاثیر کو تبدیل فرما دے، جیسے یہاں پر آگ کو ٹھنڈا کر دی۔ تو لہذا مسلمان کا ایمان اللہ پر ہے کہ اللہ خالق حقیقی ہے، وہ مؤثر حقیقی۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا بڑا مختصر سا تذکرہ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔ لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں کو حکم فرمایا کہ ملک شام کی طرف ہجرت فرما جائے۔ تو چنانچہ یہ دونوں ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے، تو وہ فرمایا کہ ہم نے ملک شام کی طرف بھیج کر انہیں کافروں سے نجات عطا فرمائی، اور ملک شام کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی۔ اب اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور سارے نبیوں کی شان بیان فرمائی گئی۔ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمایا، اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔ ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا بطور بیٹا، اور یعقوب مزید عطا فرمایا جو اسحاق کی اولاد تھی، یعنی یعقوب علیہ السلام پوتے تھے۔ اور فرمایا اب یہ جتنے نبی ہیں سیاق جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چل رہا ہے۔ اب فرمایا اور ہم نے انہیں امام بنایا، پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی بہت ساری خصوصیات بیان فرمائی، لیکن یہاں پر جو اعمال کے اعتبار سے بیان کی ہیں وہ کیا؟ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی اور وہ یقیناً اس کے اوپر عمل کرنے والے تھے۔ نیکیوں کے اعمال کرنے کی، نماز کو قائم کرنے کی، زکوٰۃ کو ادا کرنے کی اور عبادت گزاری کرنے کی بندگی، اور وہ بندگی کرنے والے تھے۔ تو نیکیاں کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور عبادت والا ہونا، یہ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ اوصاف عطا فرمائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا تھوڑا سا مزید تفصیل کے ساتھ تذکرہ فرمایا کہ لوط علیہ السلام کی شان کیا تھی اور ان کی قوم کس گندگی کا شکار تھی۔ چنانچہ فرمایا وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی،
بے شک وہ برے لوگ نافرمان تھے، اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی اور علم عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، اور وہ اللہ کے خاص قرب والوں میں سے تھے، اور لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نجات عطا فرمائی جو گندے کام کرتی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات حضرت لوط علیہ السلام پہ، لوط علیہ السلام کی شان۔ اور بستی کے بارے میں، قوم کے بارے میں فرمایا کہ وہاں کے رہنے والے برے لوگ نافرمان تھے اور گندے کام کرتے تھے، تعمل الخبائث، وہ قوم گندے کام کیا کرتی تھی۔ یہ گندے کام اللہ تعالیٰ کسے بیان فرما رہا ہے؟ یہ بد فعلی کو، یعنی مرد کے ساتھ بدکاری کرنا، اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ یہ خبیث کام ہے، یہ گندے اور گھناؤنے کام ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ تو یہ شدید حرام کام ہے، اس قدر حرام ہے کہ جو اسے حرام نہ مانے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے۔ جو مرد کے ساتھ بدکاری کو اور گندگی کو حلال سمجھے وہ کافر ہے۔ مسلمان ہو کر اگر کوئی ایسی بات کہے تو مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرماتا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور نوح کو یاد کرو جب پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں نوح کی مدد کی جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ فرمایا وہ یوں ہے، فرمایا کہ نوح کو یاد کرو جب اس نے ہمیں پکارا۔ کیوں پکارا؟ کہ جب قوم نے 950 سال یعنی 50 سال کم 1000 سال کی تبلیغ کے باوجود اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، نوح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو نوح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس قوم کو ہلاک فرما دے، یہ جتنے بستے ہیں سب کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اب اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کی دعا کو قبول فرمایا، نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو جو اہل ایمان تھے انہیں نجات عطا فرمائی، کیونکہ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی کافرہ تھی، اسے نجات نہیں ملی، آپ کا ایک بیٹا کافر تھا یا منافق تھا، اسے نجات نہیں ملی، وہ قرآن پاک میں مذکور ہے۔ تو جو آپ کے گھر والے اہل ایمان تھے انہیں نجات عطا فرمائی، اور جو آپ کے ساتھ اہل ایمان تھے انہیں نجات عطا فرمائی۔ تو اب تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی مدد فرمائی اور جو بقیہ قوم تھی اسے غرق کر دیا۔ طوفان نوح مشہور ہے، اتنا بڑا طوفان تھا، بڑی بڑی اونچی اونچی لہریں تھیں طوفان کی، سیلاب کی، اور اس طوفان اور سیلاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم کو غرق کر دیا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی شان بیان فرماتا ہے اور ان کی دانش مندی اور حکمت کا ایک واقعہ بیان فرماتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی مزید شانوں کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب رات کو اس کھیتی میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلہ کرنے کے وقت موجود تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ۔ اور ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ پوری دونوں آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور بادشاہ تھے،
سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے. سلیمان علیہ السلام بڑے سمجھدار تھے. داؤد علیہ السلام بھی بے پناہ سمجھدار تھے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کی نبی کی سمجھ کے برابر تو کسی کی سمجھ ہو نہیں سکتی. سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بڑے سمجھدار تھے. آپ کی عمر مبارک تھی 11 سال جو تفسیروں میں لکھی ہے. اور اس وقت یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے آدمی کے کھیت میں رات کے وقت گھس گئی اور انہوں نے کھیتی جو تھی وہ کھا پی کے فارغ کر دی. صبح کے وقت جو کھیتی والا تھا وہ کیس لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ جناب اس بندے سے مجھے تاوان دلایا جائے، اس کی بکریاں میرا کھیت کھا گئی. داؤد علیہ السلام نے جب کیس سنا تو ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ بکریوں نے جو کھیت کھایا ہے اس کھیت کی قیمت اور بکریوں کی قیمت برابر ہے، تو بکریاں بھی اتنی قیمت کی ہیں جتنی قیمت کے کھیتوں کا نقصان ہوا، تو لہذا یہ ساری کی ساری بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں. یہ آپ نے فیصلہ فرما دی. سلیمان علیہ السلام وہاں پر موجود تھے. آپ نے جب یہ فیصلہ سنا تو عرض کی کہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، یہ ایک اس سے بھی بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے. داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بالکل بیان کرو. تو سلیمان علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ دیا. آپ نے یہ کہا کہ ابا جان یوں کرے کہ بکریاں جو ہیں وہ کھیت والے کو دے دیں اور کھیت جو ہے یہ بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے. بکریوں والا کھیتی کو پانی دے، دیکھ بھال کرے، یہاں تک کہ یہ کھیت اسی حالت کو پہنچ جائے جس حالت میں بکریوں نے اسے کھایا تھا. اور جتنے عرصے تک بکریوں والا کھیتی باڑی کرے گا اتنے عرصے تک یہ بکریاں کھیت والے کے پاس رہیں گی اور وہ اس کے دودھ سے نفع اٹھائے گا اور وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا. تو جتنے عرصے تک یہ جو ہے وہ کھیتی باڑی کرے گا اتنے عرصے تک دوسرا آدمی جو ہے وہ اس کے دودھ سے بکریوں سے نفع اٹھاتا رہے گا. اور جب کھیت اپنی اصل مقدار کو پہنچ جائے تو اب کھیت جو ہے وہ کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے اور بکریاں جو وہ بکریاں والے کے حوالے کر دی جائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنا تو آپ کو بڑا پسند آیا، بڑے خوش ہوئے، تو آپ نے پھر یہی فیصلہ کر دیا. تو یہ وہ فیصلہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں ایک کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے. جب رات کے وقت اس کھیت میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور انہوں نے کھیت کھا لیا تو فرمایا کہ ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کا جو فیصلہ تھا یہ اجتہاد پر مبنی تھا اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی اجتہاد پر مبنی تھا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی بطور خاص مدد شامل تھی. تو فیصلے دونوں اجتہادی تھے لیکن ایک اجتہادی فیصلہ دوسرے سے زیادہ بہتر تھا. پہلا بھی غلط نہیں تھا، وہ بھی درست تھا، لیکن یہ اس سے زیادہ بہتر تھا. اور بعد نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ قیاس کے مطابق تھا کہ جب کھیتی جتنا اس نے نقصان کیا بکریاں اتنے کیا تو بکریاں اس کو دے دی جائیں، یہ قیاس تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ استحسان تھا. تو لہذا دونوں ہی جو شریعت کے اصول ہیں ان کے مطابق فیصلے تھے، لیکن سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بہتر تھا. اب اللہ تعالیٰ دونوں کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو، داؤد علیہ السلام کو بھی اور سلیمان علیہ السلام کو بھی، دونوں کو حکومت اور علم عطا فرمایا. اور اب حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک اور فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک تو زبور عطا فرمائی تھی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام تلاوت فرماتے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح پڑھا کرتے تھے. یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تھی کہ جب آپ اپنی لے کے اندر جب زبور شریف کی تلاوت فرماتے تو اس وقت پرندے بھی اور پہاڑ بھی ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جایا کرتے تھے. اب حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک اور فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی اسے بیان فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے داؤد کو لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ میں بچائے، تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟ معجزہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا. جیسے موم ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے جیسے چاہیں موڑ دیں، دائیں بائیں آگے پیچھے جیسے چاہیں کر لیں، اللہ تعالیٰ نے لوہے کو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں موم کر دیا کہ داؤد علیہ السلام اس سے زریں بناتے تھے. زریں جو جنگ کے اندر وہ پورے بدن کے اوپر لوہے کا خول ایک پورا لباس جو چڑھا ہوتا ہے اسے زرہ کہا جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو وہ سکھایا. داؤد علیہ السلام لوہے کے ذریعے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہی لوہے کو یوں موڑتے کہ جیسے کہ موم کو موڑا جاتا ہے، اور اس سے آپ لوہے کا وہ لباس، جنگی لباس تیار کرتے جو فوج کے پہننے کے کام آتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ لباس بنانا سکھایا، تو کہ اے لوگوں تو کیا تم شکر کرو گے؟ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور ہم نے تیز ہوا کو سلیمان کے لیے بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک کمال عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. سلیمان علیہ السلام ہوا کو جیسے فرمائیں گے ہوا ویسے ہی کرے گی. تو آپ ہوا کو حکم دیتے کہ میرے تخت کو اٹھائے اور اٹھا کے فلاں جگہ پر لے جائے، تو ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھاتی اور اٹھا کر اسے جہاں آپ حکم فرماتے وہاں لے جاتی. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی عطا فرمائی کہ ہواؤں کے اوپر بھی آپ کی حکمرانی چلتی تھی. اور اس کے بعد اگلی فضیلت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. اور ہم نے کچھ جنات کو تابع کر دیا جو سلیمان کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے، اور ہم ہی ان جنات کو روکے ہوئے تھے. یہاں دوسری بات ارشاد فرمائے. خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے. سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم دیتے کہ سمندر میں غوطے لگاؤ اور سمندر کی تہہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لے کے آؤ. تو یہ جنات سمندر میں غوطے لگاتے اور ہیرے جواہرات لے کے باہر آتے. سلیمان علیہ السلام ان کو فرماتے یہ بلڈنگ تعمیر کرو، تو جنات پھر بلڈنگ تعمیر کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم جنات کو روکے ہوئے تھے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے. جو نافرمانی سے روکا ہوا تھا وہ ہم تھے جس نے جنات کو نافرمانی سے روکا ہوا تھا. تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک اور فضیلت عطا کی گئی تھی. اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو ہم نے ایوب کی دعا سن لی، تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت کرنے کے لیے ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دی ہے. یہ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے بڑا امتحان فرمایا. مختلف بیماریوں کے اندر ایوب علیہ السلام کو مبتلا کیا، اور آپ کے بدن مبارک بڑا بیماری سے متاثر تھا اور بڑی شدید تکلیف میں تھے. بعض لوگ یہاں پر معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے. یہ بالکل باطل، مردود اور غلط ہے. کیڑے پڑنے والا واقعہ جو ہے یہ اصلاً جو ہے وہ باطل ہے، غلط ہے. اس کی کوئی صداقت نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کو ایسی بیماری سے محفوظ رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ لوگ ان سے نفرت کریں. بدن میں کیڑے پڑے تو لوگ نفرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری میں مبتلا نہیں فرمایا تھا. ویسے بدن مبارک کے اوپر آبلے تھے، چھالے تھے، تکلیف تھی اور شدید درد تھی. تو ایوب علیہ السلام اس تکلیف میں تھے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اے اللہ کرم فرما. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں شفا عطا فرمائی. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے
اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا کہ اے اللہ مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے، یہ بے صبری نہیں۔ اچھا اسی طرح ڈاکٹر کو جا کے کہنا کہ جناب مجھے یہ تکلیف ہے، یہ بے صبری نہیں۔ یا کہیں پر کوئی اور ضرورت ہے اور اس کی بنا پر کہہ دیا کہ مجھے تکلیف ہے، یہ مسئلہ، یہ بے صبری نہیں۔ بے صبری یہ ہے کہ جب مقصد کوئی نہیں ہے اور بلا مقصد بندہ اپنی تکلیف اس کو بھی بتائے، اس کو بھی بتائے، اس کو بھی بتائے، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، یہ میری تکلیف ہے، میں اتنا بیمار ہو گیا تھا، یوں ہو گیا تھا، یہ بے صبری ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ایوب علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، تکلیف کو دور کر دیا۔ وہ تکلیف کا دور کرنے کا واقعہ بھی انشاءاللہ تھوڑا سا آگے جا کے تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہاں پر پاؤں مارو، وہاں پاؤں مارا، چشمہ نکلا، اس چشمے کے پانی سے غسل کرنے کا فرمایا، اس سے غسل کیا تو آپ کے بدن سے وہ بیماری ختم ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دی۔ ایوب علیہ السلام پر جو امتحانات آئے تھے، ایک تو بدن کی تکلیف تھی، دوسرا یہ بھی امتحان تھا کہ آپ کے سارے بیٹے فوت ہو گئے۔ چھ مکان میں تھے، مکان گرا اور اس کے نیچے جتنے آپ کے آل اولاد تھی ساری گئی، سب فوت ہو گئے۔ ایوب علیہ السلام نے اس پہ بھی صبر کیا۔ ایوب علیہ السلام نے ان بیٹوں کے فوت ہو جانے پہ بھی صبر کیا، مال کے ختم ہو جانے پہ بھی صبر کیا، تکلیفیں آنے پر بھی صبر کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب بدلہ عطا فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے صحت بھی عطا فرمائی، اور جو بچے فوت ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ نے کو زندہ کر دیا، اور مزید اتنے اور عطا فرما دیے کہ ایوب علیہ السلام کے ہاں مزید اولاد پیدا ہوئی۔ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے مزید جو ہے وہ اولاد کی نعمت سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ تو یہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اہل عطا فرمائے اور اتنے ہی ان کے ساتھ اور بھی عطا فرمائے، اور فرمایا کہ یہ سب کیوں تھا؟ یہ ہماری خاص رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا، جو صبر کرتا ہے اللہ صلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، لیکن یہ انشاءاللہ عز و جل ہم اگلے سلسلے میں بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔